بیماری ہر روے درگاہ بیماری اکبر نولیات بد گئی بیماری مٹیاں تے سمجھے زندگی گزاری اکبر نولیات بد گئی بیماری اٹھنا سکتی میں ڈاڑی نہیں باں اٹھنا میں سکتی میں ڈاڑی نہیں باں تیرے چھوڑے نے پیتا گئی پہ تیرے چھوڑے نے پیتا گئی پہ بیمار رونی رہی زندگی ساری اکبر نولیات بد گئی بیماری ہر ویل روے درداں بیماری میں تم روزہ میت میں ڈروسی میں تم روزہ میت میں ڈروسی ناول کے آیوں قبر میں ڈروسی ناول کے آیوں قبر میں ڈروسی بیمار جاں زندگی ساری بیمار میری زندگی ساری اکبر نولیات بد گئی بیماری اولادے اکبر نے ہٹ تو لایا اولادے اکبر نے ہٹ تو لایا پیران دے دی رہی پیران دے دی نول کے نایا میت بچایا بد مہاری میت بچایا بد مہاری اکبر نولیات بد گئی بیماری ہر ویل روئے درداں بیماری اکبر نولیات بد گئی بیماری تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ حیدری یا حیدری یا صلوات کہ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں اور حسین آج بھی زندہ ہے ہر سویرے میں کولمبیا کی وفا کو حسین کہتے ہیں اور خدا کی خاص ادا کو حسین کہتے ہیں اور یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں قسمت کا لکھا تو مل جائے گا اے میرے مولا وہ چیز عطا کر جو مقدر کے نہیں ہے کہتی تھی ماں بڑی مئی
یس سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی افسوس کہ آزائی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر اور اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں پھر ایک جھلک شہر کی صبح راہ کو دکھا لوں بے چین ہے خواہر ہائے ہائے علی اکبر اور 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گئے سوال ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے ہائے علی اکبر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں سے بھی پہلو نہیں بدلا صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر اماتے تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی امر جائے گی صبح جو خبر تیری سنے گی اب کیا کر جی کر ہائے ہائے علی اکبر اور کرتی تھی زیارت میں پیغمبر کی تجھی سے اب گھر میں کسے دوں گی میں تشبیہ نبی سے ہم شکل پیغمبر ہائے ہائے علی اکبر اور تم ہجکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹ میں ستمگر ارمادے کی صدا علی اکبر سن جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جہاں لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر
محمد وآل محمد صلی اللہ سید حسن نظر ہے لطف نظارہ حسین ہے، حسن نظر ہے لطف نظارہ حسین ہے، ہر انجمن میں انجمن آرا حسین ہے۔ ہوتا جہاں سیاہ نہ ہوتا اگر حسین، اسلام تیری آنکھ کا تارا حسین ہے۔ ہوتا جہاں سیاہ نہ ہوتا اگر حسین، اسلام تیری آنکھ کا تارا حسین ہے۔ جس نے نہ چھوڑی پھر میں نے باطل کی خاک تک، وہ برگ بے امام و شرارہ حسین ہے۔ کوہ یزیدیت نہ تھما جس کے سامنے، کوہ یزیدیت نہ تھما جس کے سامنے، اس بحر انقلاب کا دھارا حسین ہے۔ پوچھو نہ ہم سے کون ہے وجہ بقائے دین، پوچھو نہ ہم سے کون ہے وجہ بقائے دین، کہہ دے گا خود ضمیر تمہارا حسین ہے۔ خود حسن معترف ہے کر کے لہو سے غسل، خود حسن معترف ہے کر کے لہو سے غسل، جس نے جمال عشق نکھارا حسین ہے۔ کوشاں ہے کفر کشتی اسلام ڈوب جائے، کوشاں ہے کفر کشتی اسلام ڈوب جائے، کشتی کے ساتھ ساتھ کنارا حسین ہے۔ جو رات دن چمکتا ہے مانند آفتاب، جو رات دن چمکتا ہے مانند آفتاب، وہ آسمان دین کا ستارہ حسین ہے۔ پہچان کر نہ مانتے تھے جو حسین کو، پہچان کر نہ مانتے تھے جو حسین کو، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ اب وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ ہنسنا دلیل ہے کہ تمہارا نہیں حسین، ہنسنا دلیل ہے کہ تمہارا نہیں حسین، رونا ثبوت ہے کہ ہمارا حسین ہے۔ اے دشمن حسین نہ بن عاشق رسول، اے دشمن حسین نہ بن عاشق رسول، پہلے سمجھ رسول کو پیارا حسین ہے، پہلے سمجھ رسول کو پیارا حسین ہے۔ سر کٹ رہا تھا محو نظاراتی کائنات، سر کٹ رہا تھا محو نظاراتی کائنات، سر جھک رہے ہیں محو نظارات حسین۔ اللہم صلی برائے خوشبودی امام زمانہ بلندہ سلوات۔ جب کہ چلے بعد دوپہر حسین جب کہ چلے بعد دوپہر نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب کوثر کو، سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے جھکائے گردن کو، نہ
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بر محمد وآل محمد صلی اللہ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسند غم بچھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، بزم ماتم سجائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا، رن کو اکبر چلے تو ماں نے کہا، عمر بھر کی کمائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر، خون میں ڈوبے ہیں یوں علی اکبر، جیسے چادر اڑائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام، کس کو گھیرے ہوئے ہیں اہل حرام، کس کی مانت بڑھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، ایک رضا دے دو شاہ کو کبرا، ایک رضا دے دو شاہ کو کبرا، لاش قاسم اٹھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے، وہ تیر گردن پہ کھا دو اے اصغر، تیر گردن پہ کھا دو اے اصغر، پیاس یوں بھی بجھائی جاتی ہے، مسند غم بچھائی جاتی ہے،
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ صلوات علیہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الملک الحق المبین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدقتي حضران محترم، عاشور کی شب اور روزے عاشور، ان دو ایک رات اور ایک دن بہت ہی زیادہ اس میں چند باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ روایت معصوم میں ہے آج کے دن، آج کی شب الہی کی جائے، ذکر الہی، ذکر اہل بیت، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بھیجی جائے۔ جہاں تک نماز کا بھی ذکر، زیارت عاشورہ پڑھی جائے، دعا التوا کے ساتھ 1000 مرتبہ اللہم العن قتلۃ الحسین و اصحابہ کی تسبیح پڑھی جائے۔ یہ آج کی شب کے حوالے سے کل روزہ عاشور فاقہ، روزہ مناہد فاقہ فجر کے وقت سے
اثر کے وقت کھول دیا جائے گا۔ فاقے کو بھی اسی طرح جس طرح تمام چیزوں سے کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ظہر سے پہلے یہاں امامی ہوں گے، امامی روزے عاشور، 4 وقت نماز، زیارت عاشورہ، اس کے ساتھ ایک عمل جس میں ہم تعصیب کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ثواب پر وہ عمل انجام دیا جائے گا 7 قدم آگے بڑھ کر۔ اور عزیزان محترم، عاشور کے سلسلے میں ایک بات، روزے عاشور کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، تمام دنیا کے امور کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر عقیدت کا جانے والا اس سے یہاں تک تاکید کی گئی ہے اپنے گھر کے لیے کوئی ضروری سامان بھی نہ خریدا جائے۔ دنیا اس لیے کہ میں ایسی روایتیں بنائیں جس میں کہا گیا کہ عاشور کے دن اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آسائش، آرام کے سامان، ضروریات زندگی کی تمام چیزیں مہیا کی جائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ لوگ غیر امام حسین کو بھول جائے۔ حضرات محترم، یہ تمام چیزیں اور 4 وقت نماز، یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی شب بھی آپ گھر جا کے بھی 1000 مرتبہ دشمنوں پر لعنت بھیجیں گے۔ سلام پڑھیے، لا الہ الا اللہ۔ اشعار کا عنوان حاضر و ہدایت قرار دیا گیا۔ اسی سلسلے کی آج آخری گفتگو موضوع مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے اس مسئلے میں بہت ساری چیزیں سنی کہ شاعری نے کہا کہ ہم 3 مرتبہ اذان میں شیعوں سے گالیاں سنتے ہیں۔ اس نے کہا کہ شیعہ اپنے اذان میں پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی گواہی دیتے ہیں اور امیر المومنین دیتے ہیں۔ تو شاید اس پر خاص توجہ کا حضرات کی تعلیم ہو۔ قرآن کریم کے سورہ یاسین میں ذکر ہوتا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ ایسا امر ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے جیسے وہ کرتا ہے وہ چیز
نبی معصوم ہے کیا کہتے ہیں امام معصوم اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جیسا اللہ کے رسول نے اسلام پہنچایا ویسے ہی پہنچ گیا جس طرح اللہ کے رسول نے بیان کیا ہم نے اس پہ عمل کیا ہم سنت کو بھی مانتے ہیں حدیث کو بھی مانتے ہیں نبی کی پیروی بھی کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں قرآن کا حکم ہے اللہ صلی علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یہ بات ہے محترم کہ اہل بیت سے محبت کرنا صرف سنت رسول نہیں بلکہ حکم قرآن ہے جس میں حکم دیا جا رہا ہے اے حبیب کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے
کہ میں اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا، محبت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ شیعوں کا کام محبت اہل بیت، پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر کرنا، 12 امام کے اوپر عقیدہ بنانا، 12 امام کو اپنے امام مانتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے، ہمارے 4 معصومین کی ولادتوں کا ذکر ہوتا ہے، شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تمام تاریخوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ جناب محترم میں بیان کر رہا ہوں کہ تمام شیعہ اس بات کے قائل ہیں، جب یہ عقیدہ ہے تو یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، قرآن اور قرآن اور فطرت کے مطابق ہے۔ یہ عقیدہ کبھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات کہی جائے کہ جو قرآن اور اہل بیت سے، قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے، وہ اور عقیدہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نبی کی شان میں توہین کی جاتی ہے، ازواج رسول کی توہین کی جاتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ تمام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں حضرات محترم تو اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں کبھی قرآن کی توہین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی توحید کے بارے میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ جس کا کوئی مسلمان تو کیا کوئی انسان بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کبھی شان رسالت کی میں توہین ہوتی ہے، ازواج رسول کے بارے میں توہین کی جاتی ہے، اصحاب رسول کے بارے میں توہین کی جاتی ہے، تو قرآن کی تحریف کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، ہم کبھی بھی جو ہے نہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، نہ رسول کی توہین کرتے ہیں، نہ دین کی توہین کرتے ہیں، نہ ازواج رسول کی توہین کرتے ہیں، نہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں۔ بس ایک ہی منتر ہے اسلام محترم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے قیامت تک ہم اس سے نفرت بھی کریں گے اور اس پر لعنت بھی برستے رہیں گے۔ محترم یہی ہمارا مسئلہ کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم علم کلام سے ثابت کرتے ہیں، یہی اصول دین ہے، یہی فروع دین ہے۔ بس 2 ہی راستے ہیں جناب محترم اسلام میں، اسلام سمجھنے کے لیے، حاجیوں کو پہچاننے کے لیے 2 راستے بڑے مشہور و معروف ہے۔ ایک غدیر کا راستہ ہے، ایک اس کے مقابلے میں راستہ بنایا گیا سقیفہ کا راستہ۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر ہم غدیر سے اپنے حاجیوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں تو یہ سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس سفر میں حکم اللہ کا ہے، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں اور اپنے بعد 12 اماموں کا اعلان کر رہے ہیں۔ پہلے امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، اور یہ سلسلہ امام مہدی تک جاتا ہے۔ تمام یہ کتابوں میں تمام اہل سنت کی، شیعوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ عقیدہ خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ بس غدیر سے جب سفر شروع ہوتا ہے تو وہاں جا کر انسان پھر حسین کو پہچاننے لگتا ہے، امام حسین تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا ہادی کون ہے۔ علی کو وہ پہچاننے لگتا ہے، حسن کو پہچانتا ہے، پھر حسین کو جب پہچان لیتا ہے تو یقینی بات ہے عزیزان محترم حسین اہل ہدایت ہے۔ جس نے حسین کو پہچان لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا، اسے ایمان کی دولت بھی مل جائے گی۔ اس لیے معرفت امام حسین کے ذریعے انسان گمراہیوں میں بھی ہوتا ہے اگر تو انسان ہدایت حاصل کر لیتا ہے، ان کی طرح چشم زدن میں جہنم سے جنت میں آ جاتا ہے۔ یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام
السلام کا بس امام حسین تک جو پہنچ جاتا ہے اس کو یقینی طور پر سچا رسول مل جاتا ہے، سچا ہادی مل جاتا ہے، اس کا عقیدہ سچا ہوتا ہے، اس کو شریعت مل جاتی ہے، اس کو دین کا راستہ مل جاتا ہے، صراط مستقیم پر وہ قابل عمل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بس حسین کا راستہ سچا راستہ ہے۔ اب اگر ہم سقیفہ سے شروع کرتے ہیں سفر تو یقینی بات ہے عزیزان محترم انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ بھی ملتے ہیں ہمیں، یہاں تک کہ اس سفر کے اندر ہمیں یزید جیسا پلید انسان بھی نظر آتا ہے، اس راستے میں یزید بھی ہے، ظالموں کا راستہ ہے۔ تو خود سمجھ آئیے عزیزان محترم یہ دو راستے ہیں، ایک سقیفہ کا راستہ ہے، ایک جو ہے یہ راستہ سقیفہ کا نہیں ہے بلکہ غدیر کا راستہ ہے۔ غدیر کے راستے سے ہمیں حسین ملتا ہے، سقیفہ کے راستے سے لوگوں کو یزید ملتا ہے۔ یہی فرق ہے عزیزان محترم، آج کل جو چلا آ رہا ہے فرق، یہ فرقے جو بنے ہیں اسی وجہ سے بنے ہیں، اس لیے کہ انتخاب صحیح نہیں کیا، ہادیوں کو پہچاننے میں ناکام رہے۔ جب ہادیوں کو نہیں پہچان پائیں گے تو یقینی بات ہے ہادی رہنما ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ بتاتا ہے، اور رہنما وہی ہوتا ہے۔ ہم نے تمام مجلسوں کا اگر خلاصہ کیا جائے تو تمام مجلسوں کا خلاصہ یہ ہے ہادی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاتھ سے پیغام ہدایت لے کر آتا ہے، دنیا میں آ کر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو ہادی نہیں ہوتا وہ ہر لمحے ہادی کا بھی محتاج ہے، ہدایت کا بھی محتاج ہے۔ ہادی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمارا کوئی امام کسی زمانے میں کسی کے پاس جا کر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی سے سوال دراز نہیں کیا، کسی سے پوچھا نہیں، اس لیے کہ ہمارا امام وہی ہوتا ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا تقوی والا، سب سے زیادہ زہد رکھنے والا، علم رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، معجزات کمالات دکھانے والا، جس کے اندر مظہر پروردگار، مظہر صفات پروردگار کا وہ مظہر ہوتا ہے۔ صفات پروردگار اس میں جلوہ افروز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہادی نہیں ہوتے، اس لیے کہ انسانوں کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر علی نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ ہے فرق عزیزان محترم کہ جب اللہ کے سچے ہادی ہوتے ہیں، یہی تو وجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ صادقین ہیں۔ تقوی حاصل کرنے کے بعد، ایمان حاصل کرنے کے بعد حکم دیا جا رہا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسین میں وہ لشکر کون سا لشکر تھا جس نے امام کو قتل کیا، امام پہ ظلم و ستم ڈھائے؟ عزیزان محترم اس زمانے میں تو ظاہر ہے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن عمل کے ذریعے پہچان ہو جاتی ہے۔ اب دو قسم کے لوگ بچے ہیں دنیا میں مسلمان، اگر ہم تلاش کریں دو قسم کے مسلمان، ایک ایسے مسلمان جو جیسے ہی ماہ محرم کا چاند آسمان پر دیکھتے ہیں فرش رضا بچھا دی جاتی ہے، رضا خانے سجا دیے جاتے ہیں، لباس تبدیل کر دیے جاتے ہیں، کالے سیاہ پرچم لہرا دیے جاتے ہیں، ذکر امام حسین کا اہتمام کیا جاتا ہے، امام حسین کی مصیبت پر دھیریا کیا جاتا ہے، عزاداری، مجلس رضا، جلوس رضا، شرح تعبد، یہ تمام زیارتیں، تبرکات، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین سے، اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ یقیناً اگر کربلا میں ہوتے فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو امام کے ساتھ، امام کے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جاتے، رکاب امام میں، راہ امام میں، اور یہ بار بار 1400 سال سے یہ ذکر جاری ہے۔ یقیناً یہ اہل بیت کے چاہنے والے، یہ حسینی عزادار۔ اب ہم نے اسی زمانے میں دیکھ لیا کہ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے امام سے دشمنی کی، سب کچھ جان کر امام کے دشمن ہو گئے، امام کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ صرف 50 سال ہی تو گزرے تھے اللہ کے رسول کی وفات کو، ایسی تبدیلی کیسے واقع ہوئی؟ عزیزان محترم اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جلوس اعضاء پر پابندی لگا دیں گے، ہم مجلس اعضاء پر پابندی لگا دیں گے، اور دوسری طرف سے نعرہ لگتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں
کہ لبیک یا رسول اللہ، تو اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جس وقت امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا تو اس وقت عرب کے شاعر نے یہی کہا تھا کہ ایک طرف تو وہ قتل کر رہے تھے امام حسین کو اور دوسری طرف اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کی گردن پر خنجر چلا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی گردن پر خنجر چلا رہے تھے۔ تو آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس آزاد نہیں ہونے دیں گے، ہم جلوس آزاد نکالنے نہیں دیں گے، ہم یہ ذکر امام حسین کو روکیں گے، تو عزیزان محترم ان کے لیے پیغام ہے، چاہے کتنا ہی مشکل حالات ہو جائیں، چاہے کتنی مشکلات ہو جائیں، یہ ذکر نہ کبھی رکنے والا ہے نہ کبھی رکے گا، اس لیے کہ جب بہت تھوڑے سے لوگ تھے جب بھی یہ لوگ یہ ذکر کرتے تھے، امام کے چاہنے والے ذکر کرتے تھے، آج تو دنیا بھر میں کروڑوں انسان امام کا ذکر کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں، نہ یہ پہلے کسی نے روکا تھا، نہ پہلے کوئی روک سکتا تھا، نہ اس زمانے میں کوئی روک سکتا ہے، نہ آئندہ کبھی یہ ذکر روک سکتا ہے۔ تو سمجھ جائیے عزیزان محترم، اگر آج فرقوں کی تقسیم کی جائے، فرقے تو بہت ہیں لیکن دو فرقے منفرد نظر آتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرنے والے حسین کہلاتے ہیں، جو ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کل بھی یزیدی تھے، وہ آج بھی یزیدی ہیں، وہ ہمیشہ یزید کے ساتھ رہیں گے، وہ یزید والے ہیں عزیزان محترم جو ذکر امام حسین پر پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو فرش ازا بچھا کر ذکر امام حسین کرتے ہیں، وہ کل بھی حسین والے تھے، کل بھی حسین والے تھے، آج بھی حسین والے ہیں، ہمیشہ یہ حسین ہی رہیں گے۔ بس یہی پہچان ہے، جو ذکر امام حسین کرتا ہے وہ حسین ہی ہوتا ہے، جو ذکر کر ہوتا ہے وہ کل بھی یزیدی تھا، وہ ہمیشہ یزیدی رہے گا۔ بس یہی پہچان ہے یزیدی کی اور حسینی کی۔ یزیدی جو ذکر سے نفرت کرے، جو امام سے دور ہو جائے، یقینی بات ہے یزیدی وہ یہ ہے کہ جو امام حسین کے ذکر کو بدعت کہے، جو رونے کو بدعت کہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر کس کا ذکر ہے، کبھی سوچا ہے؟ میں تمام مسلمانوں کو اس مجلس اعظم کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں، اپنی کتابوں میں دیکھیں، روایتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول نے گریہ کیا، تمام انبیاء نے امام حسین پر گریہ کیا، امام کی زندگی میں گریہ کیا۔ عزیزان محترم، یہ ساری روایتیں موجود ہیں، ابھی تو امام شہید نہیں ہوئے تھے، گریہ کیا امام نے، اور یہ پیغام دے دیے، تو امام پہ گریہ کیا اللہ کے رسول نے یہ پیغام دے دیا کہ حسین پہ گریہ کرنا حکم خدا بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے۔ تمام مسلمان، آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اپنے علماء کرام سے پوچھیں، اپنی کتابوں میں دیکھیں کہ یہ شیعہ جو عزاداری کرتے ہیں آیا یہ ہماری کتابوں میں ہے یا نہیں ہے۔ تمام سنی شیعہ کتابوں میں یہ تاریخ کربلا موجود ہے اور بالکل ویسے ہی ہے جیسی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں، بہت سارے سنی علماء بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی علماء بھی پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ طاہر القادری نے کئی مرتبہ مصائب پڑھے، اسی طرح طارق جمیل نے مصائب پڑھے، بہت سارے ہندوستان اور پاکستان کے علماء دیوبند، چاہے بریلوی چاہے اہل حدیث ہو، یہ تمام علماء فضائل و مصائب پڑھ کر پیغام دے رہے ہیں۔ اس زمانے میں عزیزان محترم، شیعہ تو 1400 سال سے یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ شیعہ کل بھی حق پر تھے، آج بھی حق پر ہے، یقیناً یہ سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کا حکم بھی ہے، سنت رسول بھی۔ اللہ سلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، ہماری تو پہچان بن گئی ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، کہنے لگے کہ ہم تو زندہ کا کبھی ماتم نہیں کریں گے، روئے وہ جو قائل ہیں مواد شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن نقوی نے اس کا پورا مکمل طور پہ جواب دیا ہے اور اس کے آخری جو ہے 2-3 لائنیں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، محسن نقوی نے کہا، ہمت ہے یہ کہنا پیغمبر سے روز محشر، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ہمت ہے یہ محشر، روز محشر کہنا پیغمبر سے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ محسن، یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، ہمیشہ وہی لوگ گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، رونا انہیں کو آتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ امام حسین کے چاہنے والے اسی لیے آپ پر گریہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ، یہ ایسا معاملہ ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں، یہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں۔ عزیزان محترم، مسلسل عزاداری پوری دنیا میں، آپ حضرات نے
گھر پر بیٹھ کر حالات نامساعد ہونے کی وجہ سے مجالس کا انعقاد کیا، مجالس سنی۔ 9 تاریخ گزر چکی ہے، عاشور کی شب ہے، قیامت کی شب۔ اب امام حسین اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ کل سب شہید ہو جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اے حبیب، اے زہیر، اے حبیر، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، سب چن چن کے شہید کر دیے جائیں گے، بنی ہاشم کے جوان بھی شہید ہو جائیں گے۔ 9 تاریخ تو تھی عاشور کی شب، جب امام حسین خیمے سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا ایک جانے والا صحابی آپ کے ساتھ ایک اجازت دیکھا کہ امام ایک مرتبہ میدان کربلا کا جائزہ لے رہے، بالکل تنہا ہے، یہ صحابی امام کا تعاقب کرتا ہے، اور ایک مرتبہ امام نے دیکھ لیا کیا جاننا چاہتا ہے۔ صحابی کا چاہتا تھا کہ امام تنہا ہے، کہ امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امام نے پھر صحابی کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے بھائی عباس کے بازو کٹیں گے، جہاں اس کے بازو گریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسے ایک مرتبہ ایسا مرنا آیا کہ امام نے کہا کہ بس یہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جسے میری ماں فاطمہ نے صاف کیا ہے، اور یہاں پر میرا لاشا پامال کیا جائے گا۔ اللہ، اور ہونے والوں، آج عاشور کی شب ہے، آج جو ہے مسائب کی شب، اور کل پھر روز عاشور کا دن ہوگا۔ رونے والوں، بس آج کی شب کبھی گریہ کرتے وقت کنجوسی نہ کرنا، اس لیے کہ امام کی حدیث ہے، اپنے چاہنے والے کو کہا چھٹے امام اپنے چاہنے والے ابو بصیر سے کہتے ہیں، ابو بصیر اگر تو میرے جد کی مصیبت پر گریہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا میرا رومال تو بھیگ چکا ہے، اتنا میں نے گریہ کیا۔ کہا اس طرح گریہ نہیں، ارے جس طرح میری جدہ فاطمہ کی گریہ کرتی ہے، چیخ کر کہتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین، دعا جی کا گریہ کرو، حسین پر کے چاہنے والے کا سب سے لگ گئے، اور کوئی ساتھ میں نہیں رہا، نہ اکبر ہے، نہ علی، اکبر نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، اور حسین نے امام نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ اکبر اصغر کو اپنے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اصغر کو گود میں اٹھایا اور خیمے سے باہر نکلنے لگے۔ ارے دیکھا کہ ساتھ میں رباب آ رہی ہے، اور رباب کی طرف دیکھ کر امام نے کہا اے رباب کیا معاشرہ ہے؟ رباب نے کہا مجھے جو بھی گیا ہے مقصد کی جانب بس امام نے جملہ کہا ارے رباب ابھی تک جو بھی گیا تھا دشمن جانتا تھا یہ جہاد کرنے آیا ہے، دشمن نے اس لیے قتل کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں قتل کر دے، لیکن اصغر تو بہت چھوٹا ہے اور میں سمجھتا ہوں دشمنوں کے دل میں انسانیت کا دل ہوگا، دشمن
اس انداز میں نہیں لگا تیر سے شہید نہیں ہوئے، تیر سے سوا کیے گئے اصغر کے چہرے پہ مسکراہٹ، چھپایا اصغر کو لے کے چلتے ہیں. حسین نے جملہ کہا تھا فوج اشیاء کے سامنے، مسلم والے کیا تم میں کوئی مسلمان ہے؟ ارے تم نے کیا کوئی صاحب اولاد ہے؟ لیکن دشمنوں نے رحم نہیں کیا. بس امام حسین 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں. امام کی ہمت نہیں تھی. امام میں وقت ہے کہ رضا سے میں کیا دوں گا. ارے اصغر کو دامن میں چھپایا ہوا ہے، عمر کے اندر چھپا کر ایک مرتبہ امام نے ہمت کی. بس کہنے کے قریب آئے رضا کو آواز دی اور رضا کو آواز دینا تھا. رضا سے میرے سکینہ جس کے ذریعے مولا اندر کو مارا. ارے جس کے ذریعے مولا ساری جنگ میں جیتی، آپ نے جہاد کیا. لیکن مجھ سے اصغر کے لیے ننھی سی قبر کھودی جا رہی ہے. بس قبر کھودی گئی. اب روایتوں کے مختلف جملے ہیں. امام حسین چاہتے ہیں کہ کسی طرح اصغر کو قبر میں اتار دیں، لیکن بتایا گیا اہل تاریخ میں جملے آئے ہیں. امام اصغر کو کبھی قبر کی جانب لے آتے تھے، کبھی سینے سے لگا
آواز
جناب عیسیٰ جناب طیب جناب زہرا